بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 14، اسلامی ریاست کو لاحق خطرات۔ مدینہ منورہ میں امن و امان کا ماحول ملنے کے باوجود اسلامی ریاست خطرات کی زد سے باہر نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں دو گروہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، ایک منافقین اور دوسرے یہودی۔ منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے۔ نفاق یا دوغلا پن ایک نفسیاتی کمزوری اور اخلاقی بیماری ہے جس کی ابتدا حسد، جلن اور نفرت سے ہوتی ہے۔ یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی نکالنے کا کھلا موقع نہ ملے، جہاں کسی سے کھلم کھلا ٹکر لینا خطرناک ہو۔ اس مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبعی طور پر کینہ پرور، حاسد اور مغرور ہوں، اس لیے حق بات انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ بزدل مگر مکار، چالاک اور چرب زبان ہوں۔ ایسے لوگ بزدلی کی وجہ سے حق کی کھلی دشمنی اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور چالاکی اور چرب زبانی کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے اپنے منفی خیالات اور تخریبی عزائم پر وفاداری، خیرخواہی اور ہمدردی کا پردہ ڈال لیتے ہیں۔ مکہ میں دشمنوں کو اسلام کے خلاف سب کچھ کر گزرنے کی طاقت تھی، اس لیے وہاں نفاق کا سوال ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہاں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دب گئے اور ان کی مخالفت نے منافقت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اکثر منافقین کا تعلق اوس اور خزرج ہی سے تھا، جن کی اکثریت سچے مسلمان پر مشتمل تھی، مگر انہی گھرانوں میں کہیں کہیں منافقین بھی چھپے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ منافقانہ روش میں سب سے آگے خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جسے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اپنا مشترکہ حکمران ماننے والے تھے۔ اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ شمع رسالت کی روشنی نے اس کے عقیدت مندوں کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا۔ اس دن سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت حسد اور نفرت کرنے لگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بنی بنائی بادشاہت کے خاک میں مل جانے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مدینہ کے انقلاب سے ایک قسم کی لا تعلقی کا اظہار کیا اور پس منظر میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر منافقین سن رسیدہ اور ادھیڑ عمر لوگ تھے، ان میں ایک دو کے سوا کوئی نوجوان تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں میں سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ حق کے لیے قربانی دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بوڑھے اپنے تجربے اور مرتبے کے ذوم میں عموماً حق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مکہ میں اسلام لانے والے بھی زیادہ تر نوجوان تھے۔ مدینہ میں یہ تجربہ پھر سامنے آیا۔ خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جمیلہ سچے دل سے اسلام لے آئے تھے، مگر وہ اپنے نفاق پر بدستور جمع رہا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار محلہ بن الحارث بن خزرج کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے، اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب، یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے دکھائی دیے۔ عبداللہ بن ابی ان میں نمایاں تھا۔ سواری کے گزرنے سے گرد اڑی تو ابن ابی نے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور حقارت آمیز لہجے میں بولا، دھول مت اڑاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا اور قرآن مجید کی چند آیات سنائیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، صاحب اگر تمہاری بات سچ بھی ہو پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں۔ ہماری محفلوں میں آ کر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ اس جسارت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی مشتعل ہوئے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشکل سمجھا بجھا کر سب کو ٹھنڈا کیا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن ابی کے دل میں حسد کی آگ شدت سے بھڑک رہی ہے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے ہم خیال کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے نزدیک وہ سچ مچ مدینہ کی بادشاہت کا حقدار تھا اور مہاجرین ان کی حق تلفی کا سبب بنے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے نفرت پال لی۔ ان سب نے اسلام کی سچائی کے روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سیاسی مفادات کے حصول کا ایک ڈھونگ تصور کر لیا تھا۔ یہ لوگ سہل پسند اور بزدلی کے مریض تھے۔ کسی بھی معاملے کو زمینی حقائق کے مطابق پرکھنے کی بجائے اسے اس پہلو سے دیکھتے تھے کہ اس میں اپنی جان و مال کا کتنا تحفظ ہے اور اس میں دولت، سرداری اور منصب کے حصول کے کتنے مواقع ہیں۔ مگر دوسری طرف ان کے اکثر رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کٹ کر رہنا بھی خود ان کو سخت آزمائش میں ڈال رہا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن ابی اور ان کے کئی منافق دوست نے کچھ عرصے بعد ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، مگر اندر ہی اندر اس نئے مذہب کی جڑیں کاٹنے اور اپنی گم شدہ سرداری واپس لینے کے لیے بے چین رہے۔ یہودی۔ منافقین سے بھی بڑا اندرونی مسئلہ یہود کے پڑوس کا تھا، جو مسلح جنگجو بھی تھے اور اقتصاد و معیشت میں مسلمانوں پر غالب بھی۔ اگرچہ یہودی عقیدہ توحید اور رسالت اور آسمانی کتب پر ایمان رکھتے تھے،
اور اس کے ساتھ ساتھ کئی شرعی احکام میں بھی مشرکین کی بنسبت مسلمانوں سے قریب تر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان کا کردار مسلمانوں اور قریش مکہ کے معاملے میں غیر جانبدارانہ رہا تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے مفادات کو سخت زد پہنچی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی عددی کمی کے باوجود اوس اور خزرج کے مقابلے میں ایک مضبوط قوت مانے جاتے رہے تھے، کیونکہ یہ دونوں عرب قبیلے باہم دست و گریباں تھے، مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ان کے پائیدار اتحاد کا صاف مطلب یہ تھا: یہود کو مدینہ میں دب کر رہنا پڑے گا۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعلق ہے، یہودیوں سے زیادہ آپ کی صفات و علامات سے کوئی اور قوم واقف ہی نہیں تھی، مگر ان کا خاندانی گھمنڈ اور نسلی غرور انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ نسل اسرائیلی کے سوا کسی اور قوم کے نبی پر ایمان لے کر آئیں۔ ان وجوہ سے مدینہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جانب سے کسی ممکنہ شر انگیزی سے بچاؤ کو ضروری سمجھا تھا۔ میثاق مدینہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے اور اسے اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے حتی الامکان انتظامات فرمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مدینہ، اس کے اطراف میں بسنے والے قبائل اور یہود سے ایک معاہدہ کر لیا جو قانون کی بالادستی، ظلم و زیادتی کے خلاف یکجہتی، بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں اتحاد، مذہبی معاملات میں آزادی، ایک دوسرے کے احترام، باہم مکر و فریب سے اجتناب، معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی امداد اور سابقہ اچھی روایات کی برقراری کی یقین دہانی پر مشتمل تھا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جو دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کا شہری دستور تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے علاوہ مدینہ میں آباد تمام قوتوں کو ایک صف میں متحد کر دیا تھا۔ معاہدے کی اہم شقیں یہ تھیں: ہم سب غیروں کے مقابلے میں متحد ہیں، خون بہا اور قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کا سابقہ رواج برقرار رہے گا، مجرم کو سب پکڑ کر سزا دیں گے، چاہے وہ ہم میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مسلمان کافروں کے مقابلے میں باہم تعاون کریں گے، معاہدے میں شریک غیر مسلم قریش کے کسی شخص کو پناہ نہیں دیں گے، یہودی اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے دین پر اور یہود اپنے دین پر چلیں گے، یہودی اور مسلمان اپنے اپنے مصارف الگ الگ اٹھائیں گے، جنگ میں یہودی مسلمانوں سے مالی تعاون کریں گے۔ مدینہ پر حملہ آور لشکر کے مقابلے میں اس معاہدے میں شریک تمام فریق متحد ہو کر لڑیں گے۔ معاہدے میں شریک فریقوں کا ہر اختلاف اور تنازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان انتظامات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اس مختصر سی شہری ریاست کو ایسی مثالی مملکت کی اساس بنا دیا جہاں انسانوں کو دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ یہ انسانوں کو ان کے رب کی طرف سے دیے ہوئے حقوق فراہم کرنے کی پہلی کامیاب کوشش تھی۔ یہ ایک ایسے پرامن معاشرے کا قیام تھا جو بہت جلد مدینہ سے نکل کر نہ صرف پورے جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا پر غیر معمولی اثرات مرتب کرنے والا تھا۔ قریش کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ سے نکلوانے کی کوشش ہے۔ اسلام کا یہ نخل نوخیز آندھیوں سے محفوظ نہیں تھا۔ قریش برابر مدینہ کی ٹوہ لے رہے تھے۔ وہ اسلام کو پھلتا پھولتا کہاں دیکھ سکتے تھے؟ عملی اقدام کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے مدینہ کے رئیسوں کو ورغلانے کی کوشش کی اور انہیں دھمکایا کہ مسلمانوں کو پناہ دینے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے خزرج کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا: تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو اپنے ہاتھ سے بے دخل نہیں کرو گے تو ہم اپنا لشکر لے کر تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو باندیا بنا لیں گے۔ قریش کو اس وقت تک قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی خود مسلمانوں کی آمد سے کتنا بددل ہے اور انہیں مدینہ سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ اس وقت تک خود عبداللہ بن ابی کا اکثر قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی قریش کے اس مطالبے کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا۔ قریش کی طرف سے راستوں کی ناکہ بندی۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش نے مدینہ کی ناکہ بندی کرنے کی بھی پوری کوشش کی۔ مکہ سے مدینہ تک اکثر آباد قبائل قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا اور جنوب کی طرف سے بھی مسلمانوں کی راہ بندی کی۔ یہی وجہ تھی کہ یمن اور اس کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کا مدینہ آنا جانا ایک مدت تک بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں قریش اور اس کے حلیف قبائل کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ مدینہ پر قریش کے حملے کا خطرہ۔ قریش کی ان سرگرمیوں سے مسلمانوں کو ہر لحظہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت مدینہ پر حملہ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کو ہر گھڑی مدافعت کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہتھیار باندھ کر مسلح حالت میں سوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ناپاک عزائم کی خبروں سے اس قدر تشویش تھی کہ راتوں کو چوکنا اور بیدار رہا کرتے تھے۔ اس دوران ایک مرتبہ مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 2 ہجری کا ہے۔ جہاد کی اجازت۔ قریش کے تمام اقدامات خطرے کی گھنٹی تھے۔ اب مدینہ کی اسلامی ریاست کا خاموش بیٹھے رہنا اپنی بقا و سلامتی کو نظر انداز کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید نے جہاد کی اجازت دی۔ سورہ حج کی آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جن سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں جہاد کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر بلا شبہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے صرف اس وجہ سے
کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اس ابتدائی مرحلے میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی، فرضیت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ شاید اس تدریجی انداز سے صحابہ کی ہمت اور ولولے کو جانچا جا رہا تھا۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے اجازت جھلک رہی تھی، مگر حالات کا دباؤ اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر بلا تاخیر لڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ وہاں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ تھام کر رکھو۔ اگرچہ وہاں بھی حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم جیسے بہادر اسلام لا چکے تھے، یہ اتنے طاقتور اور دلیر ضرور تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حسب ضرورت کفار کے مظالم کا جواب تلوار سے دے سکتے تھے، کسی ہنگامی موقع پر دو چار مشرکین کو مار سکتے تھے، ان کی حویلیوں اور تجارتی گوداموں کو نظر آتش کر سکتے تھے، مگر ان جذباتی کوششوں سے مزید اشتعال پھیلتا اور دعوت کی تھوڑی بہت گنجائش بھی مسدود ہو جاتی اور مسلمانوں کے مصائب ہی میں اضافہ ہوتا۔ اس لیے صبر اور برداشت کا حکم دیا گیا تھا۔ اب حالات بدل گئے تھے، ایک ریاست مل چکی تھی، ریاستی امور کو سنبھالنے کا نام سیاست ہے، اور سیاست کا ایک حصہ عسکری معاملات ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے ہوں تو انہیں اسلام جہاد کا نام دے کر ایک عظیم عبادت قرار دیتا ہے۔ مکہ میں چونکہ اسلامی ریاست نہیں تھی، اس لیے سیاست ممکن ہی نہیں تھی اور نہ ہی جہاد۔ مدینہ میں ریاست مل گئی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ریاست کی تشکیل کے ساتھ ہی ارباب حکومت پر اس کی حفاظت اور دفاع کی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ریاست کے دشمنوں سے نمٹنا اور ان کی ہر وقت سرکوبی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حقیقی ضرورت کے پیدا ہوتے ہی جہاد کو مشروع کر دیا گیا۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے۔ اسلام تو دل سے ایک سچائی کو مان لینے کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ یہ حقیقت کہ دل کے فیصلے زبردستی نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کی سیرت میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس سے کسی کو جبراً مسلمان بنانا ثابت ہو سکے۔ مکہ کے مہاجر ہوں، مدینہ کے انصار ہوں یا دیگر علاقوں کے مسلمان، سب نے دعوت سے متاثر ہو کر اپنی رضا اور خوشی سے اسلام قبول کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک عقیدے کی حیثیت سے اپنی اشاعت میں تلوار چلانے کا نہیں، ترغیب دینے اور دلائل پیش کرنے کا قائل ہے۔ تلوار کی ضرورت اسلام کو درپیش خطرات کی روک تھام اور اسلام مخالف قوتوں کی بالادستی کے خاتمے کے لیے پڑتی ہے، کیونکہ عموماً افراد جب ایک جمعیت یا حکومت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس حیثیت میں وہ مخالف فریق کی دعوت سننے کی روادار نہیں ہوتے، بلکہ قومی جمعیت اور مذہبی تعصب میں دھت ہو کر ریاستی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔ ایسے میں وہ صرف طاقت کی زبان مانتے ہیں، لہٰذا اسلام بھی مخالف قوتوں کو سرنگوں کرنے، ریاستی حیثیت سے اپنی بالادستی قائم کرنے اور اسلامی نظام کو نافذ کر کے انسانیت کو دیگر باطل نظاموں کی زیادتیوں سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام جہاد کے ساتھ ہی جزیے کی صورت بھی کھلی رکھتا ہے اور کفار کو اسلامی مملکت کا غیر مسلم شہری ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ پھر اسلام نے جہاد کے بھی اصول اور آداب مقرر کر دیے ہیں۔ عین جنگ کے دوران بھی اسلام صرف انہی لوگوں کی قتل کی اجازت دیتا ہے جو برسر میدان آتے یا اسلام کو مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور مذہبی قائدین جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے معمون قرار دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آ گئے ہیں، انہیں بھی محفوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بنی ہاشم میں سے کوئی سامنے آئے تو اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے۔ اسلامی جہاد مغربی اقوام کی جنگوں کی طرح اندھا دھند لڑائی نہیں، جس میں مرد، عورتوں اور بچوں سمیت شہروں کی شہر انتہائی بے دردی سے ملیا میٹ کر دیے جائیں۔ یہ امن کے دشمنوں کو مٹانے، مظلوموں کو انصاف دلوانے، ظالم کو جھکانے، دعوت توحید کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اسلام کو سربلند کرنے کی خاطر کی جانے والی جد و جہد ہے، جسے مسلمان اللہ کی رضا، اخروی ثواب اور جنت کے حصول کی نیت سے کرتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی خطرات۔ جہاد اس ابتدائی مرحلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے وسیع تر مفہوم میں واضح تھا۔ یہ اسلامی ریاست کو چلانے اور اسلامی سیاست کو قائم رکھنے کا ایک اہم ستون تھا۔ جہاد صرف تلوار چلانے اور حملہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک اسلامی ریاست کو محفوظ رکھنے، اس کے دشمنوں سے نمٹنے اور حق کو ریاستی طاقت کے ساتھ سربلند کرنے، دین کو پھیلانے اور کفار کی سازشوں کو ناکام بنانے کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل کسی فوج یا قبیلے کے سردار نہیں رہے تھے۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز اب تک ایک داعی، روحانی پیشوا اور معلم کے طور پر گزرے تھے، مگر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جب آپ پہلے سیاسی امور کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں اور پھر عسکری امور کی ذمہ داری بھی آپ پر آن پڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزانہ صلاحیت کے ساتھ یہاں سیاسی اور عسکری معاملات میں سیادت کی چوٹی پر نظر آتے ہیں۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے سب سے بڑا بیرونی خطرہ قریش تھے اور اندرونی خطرہ یہود۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے اندرونی خطرے پر ایک حد تک قابو پا لیا تھا، مگر بیرونی خطرہ بدستور موجود تھا۔ قریش نے اب تک مدینہ کی جدید ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس کی سالمیت کے خلاف ان کی سازشیں جاری تھیں۔ مکہ سے مدینہ کے نواح تک آباد اکثر قبائل قریش کے حلیف تھے جنہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سب سے زیادہ اشتعال انگیز بات یہ تھی کہ مدینہ کے قرب و جوار کی شاہراہوں کو قریش پہلے کی طرح اب بھی شام کے تجارتی سفر کے لیے استعمال کر رہے تھے، جبکہ نئے حالات میں انہیں مدینہ کی حکومت سے اجازت لے کر یہ راستہ استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مدینہ کی حدود سے لگتے تھے، مگر قریش کا گھمنڈ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے سفارتی تعلقات رکھیں اور راہداری کی اجازت لیں۔ وہ زبردستی اس راستے پر آمد و رفت برقرار رکھ کر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے۔ ابتدائی مہمات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ان کی اوقات یاد دلانے اور اسلامی ریاست کو ان کی متوقع سازشوں اور خطرات سے بچانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مغرب میں ساحل تک بسنے والی آبادیوں اور قبائل سے معاہدہ کیے اور انہیں ایک وفاق کے تحت لانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کے ساتھ وہ سفر کیا جسے پہلا غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو تنہا چھوڑ کر فوت ہوئی تھیں، اور یہی ان کی قبر تھی۔ یہاں آباد بنو زمرہ سے اتحاد و تعاون کا معاہدہ ہوا۔ یہ سفر سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ جمادی الاولیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ گئے اور بنو مدلج سے عہد و پیمان کیا۔ اس طرح جوہینہ قبیلہ کو، جو مدینہ سے 30 میل دور پہاڑوں پر آباد تھا، کم از کم اس حد تک آمادہ کر لیا گیا کہ وہ لڑائی میں قریش کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل شعبان میں ینبع گئے، پھر وسط شعبان میں صفوان تشریف لے گئے، جہاں بنو غفار اور بنو اسلم سے اسی طرح کا حلیفانہ معاہدہ ہوا۔ یہ تمام قبائل مدینہ اور بحیرہ احمر کے ساحل کی درمیانی پٹی میں شام کی شاہراہ کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ ان کا ریاست مدینہ کے زیر اثر آنا قریش کے لیے یقیناً پریشان کن تھا، کیونکہ اس طرح ان تجارتی قافلوں کی آمد و رفت مزید خطرات سے دوچار ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلوں پر ایسا کڑا پہرا نہیں لگایا کہ ان کی آمد و رفت بالکل بند ہو جائے۔ غالباً ایک نوخیز ریاست کے لیے ایسا کرنا مشکل بھی تھا۔ قریش کا کمزور پہلو، تجارتی رستہ غیر محفوظ۔ مکہ والے اوس اور خزرج کی دشمنی مول لینے نہیں چاہتے تھے، کیونکہ مدینہ ان کی تجارتی قافلوں کی شاہراہ پر واقع تھا۔ یہاں کے لوگوں سے دشمنی اہل مکہ کو مہنگی پڑ سکتی تھی۔ یہ قریش کا وہ کمزور پہلو تھا جسے انصار خوب جانتے تھے۔ وقت پڑنے پر انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے کچھ عرصے بعد اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے مکہ گئے۔ ان کی امیہ بن خلف سے پرانی دوستی تھی، اس لیے مکہ میں اس کے ہاں قیام کیا۔ ایک دن وہ امیہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کرنے نکلے تو وہاں ابو جہل مل گیا۔ اس نے دھمکاتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے صابیوں اور بے دینوں کو پناہ دی ہے، مجھے یہ برداشت نہیں کہ تم لوگ کعبہ کی زیارت کو آ سکو۔ اگر امیہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو تم بچ کر نہیں جاتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے ہمیں کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہارا شام کا تجارتی راستہ مسدود کر دیں گے۔ اگلے دنوں میں دونوں طرف سے یہ دھمکیاں حقیقت میں بدل گئیں۔ قریش کا رویہ اتنا مخاصمانہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان کعبہ کی زیارت تو کجا، مکہ کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے تھے۔ ادھر قریش کے قافلے اب مسلمانوں کی طاقت و تاراج کی زد میں دکھائی دینے لگے۔ غزوات اور سرایا۔ ریاست کے قیام اور جہاد کی مشروعیت کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرحدوں کی حفاظت، دشمن کی جارحیت کے جواب اور اسلامی سرحدوں سے گزرنے والے ان کے قافلوں کے خلاف کارروائی کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کی مسلح ٹولیاں بھیجنے لگے، جنہیں سیرت نگار سرایا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غزوات اور سرایا کے مفہوم کو یہیں اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ آگے چل کر کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی حفاظت اور اس کے مرکز کے ذریعے اسلام کی سربلندی کی ان منظم کوششوں کو، جن میں نقل و حرکت اور سفر کی ضرورت پیش آئی، غزوات اور سرایا کہا جاتا ہے۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ سیاسی، عسکری یا تبلیغی اسفار ہیں جن میں رسول اللہ بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ سرایا سریہ کی جمع ہے، وہ اس مہم کو کہا جاتا تھا جس کی ترکیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہو مگر خود عملی طور پر اس میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ غزوہ یا سریہ جنگ کے اہم معنی الفاظ نہیں بلکہ ان کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ غزوات کی تعداد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح روایت میں 19 بتائی گئی ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ تعداد 21 بیان کی۔ بعض روایات میں یہ تعداد 27 تک بتائی گئی ہے۔ سرایا کی تعداد 38، 47 اور 56 بتائی جاتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی سفر یا ایک ہی زمانے میں متعدد مقامات پر مہم جوئی کی گئی، کسی نے ایک سفر یا ایک زمانے کی 2-3 مہمات کو ایک مہم شمار کیا اور کسی نے ہر ایک کو الگ الگ گنا۔
مستشرقین ان مہمات پر ڈاکے کا اطلاق کرتے ہیں کیونکہ ان میں قریش کے قافلے بھی لوٹے گئے تھے، مگر یہ الزام بالکل غلط ہے۔ قریش کے قافلوں پر حملے کو ڈاکہ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب قریش خود بے قصور ہوتے۔ دوسرے یہ کہ جب ان پر حملہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں، عام لوگوں کی جانب سے ہوتا ہو تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ظالم سے بدلہ لینا عین انصاف ہے، اور جب دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہ ہو تو ایسے میں چوٹ کھایا ہوا فریق دوسرے کو جانی و مالی نقصان پہنچائے تو اسے دنیا کی کسی لغت میں ڈاکہ نہیں کہا جاتا۔ خبر رسانی کا نظام۔ عسکری اور سیاسی معاملات مخبری اور جاسوسی کے بغیر کبھی نہیں چل سکتے، کیونکہ ان انتظامات کے بغیر اندر کی اصل خبریں ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خبریں وحی اور فرشتے کے ذریعے مل جاتی تھیں، مگر زیادہ انحصار مخبروں پر تھا۔ ایک مثالی قائد کا کردار پیش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحیح خبر حاصل کرنے کے لیے ممکنہ انتظامات کرتے رہے۔ مکہ سے قریش کے خاص مشوروں اور فیصلوں کی اطلاعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار وہ لوگ دیا کرتے تھے جو اب تک اپنے اسلام کو قریش سے چھپائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والی خفیہ اطلاعات کا ذریعہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے اکثر مواقع پر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو وحی سے اطلاع ملی ہے یا مخبر سے۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبر ضرور مقرر کر رکھے تھے، مگر اس دور میں متحرک قافلوں کے بارے میں کسی مخبر کی خبر اتنی بروقت نہیں پہنچ سکتی تھی کہ قافلے کو روک لینے کا یقینی انتظام کیا جاتا۔ بسا اوقات قافلے اچانک اپنا رستہ بدل لیتے تھے اور مدینہ سے 50-60 میل جنوب کی طرف نکل کر اپنے حلیف قبائل کے درمیان پہنچ جاتے، اس لیے قریش کے کئی قافلے صحابہ کی مسلح ٹولیوں کی زد سے صاف بچ نکلے۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس طرح قریش کو تنبیہ ہو گئی کہ اب وہ ایک اسلامی ریاست کی سرحدیں عبور کر کے شام آتے جاتے ہیں جس کی انہیں آزادانہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ عموماً ان دستوں کو ضرورت پڑنے پر ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعض کو صرف دشمن کی نگرانی کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ اس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست نے واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ قریش کی تجارت اور ان کی اقتصادیات کی شہ رگ اب مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر وہ دشمنی سے باز نہیں آئے تو انہیں سخت اقتصادی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمات میں صرف مہاجرین کو شامل کیا۔ غالباً قریش کو زیادہ مرعوب کرنا اسی طرح ممکن تھا کہ ان کے ہاتھوں تشدد برداشت کرنے والے مظلوموں کو ہی ان کے مقابلے میں سپاہی بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اپنی حفاظت اور مدینہ پر ہونے والے حملوں میں مشترکہ دفاع کا عہد لیا تھا۔ مدینہ سے باہر کی مہمات اس معاہدے میں شامل نہیں تھیں۔ اگرچہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کہیں بھی جانے کو تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان معاہدے کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ جہاد کی پہلی مہم ہجرت کے 7 مہینے بعد ماہ رمضان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کی گئی۔ اس دستے میں 30 مہاجرین شامل تھے اور اس کا ہدف قریش کا ایک قافلہ تھا جو ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی شاہراہ سے کترا کر ساحلی سڑک سے شام جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے سامنے آ کر اس قافلے کو متنبع کرنے پر اکتفا کیا۔ دوسری مہم شوال میں حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بطن رابغ کی طرف بھیجی گئی، جہاں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اس مہم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے کفار پر ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر ہے جو اسلام کی تاریخ میں حریف پر چلایا گیا۔ اس بار بھی قافلے کو صرف ہراساں کرنا کافی سمجھا گیا۔ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ جمادی الاخرہ 2 ہجری کے اواخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جنوبی تجارت کو جو یمن کی طرف تھی غیر محفوظ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین پر امیر بنا کر ایک خط دیا اور فرمایا 2 دن کے سفر کے بعد اسے کھولنا۔ 2 دن بعد انہوں نے خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا مقام نخلہ میں جا کے ٹھہرو اور قریش کی نقل و حرکت دیکھو۔ اتنی دور دراز کا سفر، وہ بھی عین دشمن کے علاقے میں، نہایت خطرناک تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن جحش نے مکتوب پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو کہا فقط وہ میرے ساتھ چلے جسے تمنائے شہادت ہو، مگر اس کے باوجود کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ جماعت وہاں پہنچ گئی۔ تب قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ چمڑا اور کشمش لیے سامنے سے گزرا۔ اس وقت رجب کا چاند نکل چکا تھا، جو ان مہینوں میں سے ہے جن میں اہل عرب کے ہاں لڑنا بھڑنا حرام تھا، اور اسلام میں بھی اس وقت یہی حکم تھا۔ مگر صحابہ سمجھے کہ آج جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، جس میں قافلے کا سردار عامر بن حضرمی مارا گیا، 2 آدمی گرفتار ہوئے اور خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مہم واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رجب میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو جوں کا توں مکہ واپس بھجوا دیا۔ عامر بن حضرمی جو اس واقعے میں قتل ہوا تھا قریش کا نامور سردار تھا۔ اس کے مارے جانے پر قریش بہت طیش میں آئے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں بھی جنگ کو جائز مان لیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے جواب میں آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اس خطا کی بنسبت کفار کی بدعقیدگی، کفر و شرک اور ظلم و ستم کے جرائم کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اپنی ان بدترین حرکات کو بھول کر وہ مسلمانوں کو محض ایک غلطی پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ کعبہ قبلہ قرار پایا۔
مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ نماز کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا جائے، کیونکہ اسی مرکز سے ہزاروں برس پہلے توحید کا پیغام جاری ہوا تھا اور اللہ کا پہلا گھر یہی تھا جس کی عزت و حرمت تمام عبادت گاہوں سے بڑھ کر تھی۔ آخر ہجرت کے 1 سال 4 ماہ بعد 15 شعبان 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پر جو اعتراضات کیے، سورۃ البقرہ میں ان کے دندان شکن جواب دے دیے گئے ہیں۔ صوم عاشورہ۔ مکہ میں مشرکین بھی یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ اسلام میں 10 محرم کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور مسلمان اس کا پورا اہتمام کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، پس موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے حسب معمول اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ مستشرقین کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی پیروی میں یہ روزہ رکھا۔ در حقیقت یہ روزہ مسلمان مکہ میں بھی رکھتے تھے، یہاں فقط یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے اصل پیروکار ہم ہیں، نہ کہ تم۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ عاشورہ کے روزے کی حیثیت اب نفل کی رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ البتہ آپ نے رمضان کے روزوں کی سخت تاکید فرمائی اور اس کی اہمیت اور فضیلت اچھی طرح واضح فرمائی۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اور اس میں تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ کی محبت میں ہر محبوب چیز کو ترک کر دینے کی عملی مشق تھی۔ یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی تربیت تھی۔ رمضان اور اس کے روزوں کی جو فضیلتیں قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوئیں، ان کی وجہ سے روزہ صحابہ کرام کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرتے تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔